لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی عباس اسلامک افیئرس چینل کے پلیٹ فارم سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اس خاص پروگرام کو لے کے جس کا نام سلونی ہے، اور اس کی خاص نشست کی جس کو ہم حجت خدا کے نام سے جانتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ مہمان جناب ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب موجود تھے، اور ان کے ساتھ جناب حسین اعجاز رضوی صاحب موجود تھے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے کچھ خاص معارف ہیں جن پر روشنی ڈال رہے تھے، اور کافی مفید تھا سیشن۔ انشاءاللہ یہ اسی سلسلے کی دوسری نشست ہے جس میں ہم جو سوالات رہ گئے تھے آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب نے بیان فرمایا امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے چند باتیں جو کافی اہم تھیں اور خاص طور سے ان کی زندگی سے اختصاص رکھتی تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں خود ان کے زمانے کی کچھ شخصیات ہیں جو کافی زیادہ مشہور ہوئی ہیں، شہرت پائی ہے انہوں نے، چاہے وہ ان کے دشمن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ان کے چاہنے والوں کی شکل میں ہو۔ ہم رسول خدا کی زندگی سے اگر شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اصحاب تھے، اور جن اصحاب میں کچھ خاص نمایاں ایسی شخصیات تھیں جن کو آج بھی لوگ ناموں سے جانتے ہیں۔ ان میں کچھ اچھے بھی لوگ تھے، کچھ برے بھی لوگ تھے۔ بہرحال اس کے ساتھ جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو امام علی علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے دشمن کے جو ہے اسماء ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان کے خاص کارنامے بھی جو ہے تاریخ میں موجود ہیں۔ اسی سلسلے میں جب ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص نام جو اکثر تاریخ میں ملتا ہے وہ جعفر کذاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض جو ہے تاریخ میں ان کو جعفر تواب بھی کہا گیا ہے، اور یہ کافی اہم جو ہے شخصیت کے حامل ہیں، اور ان کا بہرحال اس زمانے کی تاریخ میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ اس کے بارے میں میں چاہ رہا ہوں کہ جناب حسین اعجاز صاحب اس پہ روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ یہ کون ہیں اور ان کا کیا کردار رہا اس زمانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز، امام نقی علیہ السلام کی جو ہیں 5 اولادیں ہیں۔ آپ کی بڑی اولاد جو ہیں ان کا نام محمد ہے، پھر آپ امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جعفر ہیں، اور ایک اور اولاد ہے، اور پھر ایک بیٹی ہے۔ یہ جو جناب جعفر صاحب ہیں ان کے لیے جو ہے تمام علماء تشیع کا جو ہے اجماع ہے، بالخصوص شیخ صدوق، شیخ مفید، یہاں تک کہ کنٹمپریری علماء میں دیکھا ہے تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر فقہاء اسلام و محققین اسلام جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عبرت ہے سب کے لیے کہ ائمہ طاہرین کے گھرانوں میں بھی دونوں طرح کی آپ کو لوگ دکھیں گے، اکثریت جو ہے اچھی ہی ہوتی ہے، یعنی 99%، 98%۔ جعفر کذاب کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ کہ اصل میں لوگ چونکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک امام کے جو بیٹے ہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو ان سے پہلے میں ایک اور امام زادے کا نام لیتا ہوں جن کے لیے صاف صاف آیا ہے کہ وہ بھی جو ہیں بڑی عبرتناک موت سے مرے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہے امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی نافرمانی کری تھی اور ان کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ اور وہ ہے معجم الحدیث المعتبرہ کتاب کا نام ہے، اس میں یہ آئی ہے، اور الکافی میں بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ تو اس میں جو اسماعیل محمد بن اسماعیل بن جعفر، حضرت اسماعیل جو ہیں حضرت جعفر کے بڑے بیٹے ہیں جی، ان کے بیٹے کا نام ہے محمد۔ بس اختصار میں پوری حدیث نہیں پڑھیں گے، مگر میں آپ کو حوالہ دے دیا ہے، جس کو چاہیے ہوگا وہ بعد میں طلب کر لے گا۔ انہوں نے جا کر کے چاہا کہ ملیں، یہ جا رہے تھے بغداد، اور بغداد جانے کے لیے انہوں نے چاہا کہ میں جو ہوں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے جا کر کے ملاقات کروں۔ تو امام کے جو بھائی ہوئے، دوسرے بھائی جو ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے، علی بن ابراہیم نام ہے ان کا۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، کیونکہ یہ کلوز تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ تو امام جو ہے اپنے گھر میں نہا رہے تھے، تو ایک بار کہا کہ آتا ہوں،
پھر انہوں نے جلدی سے پھر دروازہ کھڑا تو پھر وہ دوبارہ آتے ہیں. تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ قاضی جو ہیں تہمت باندھے ہوئے تھے امام موسیٰ القاسم علیہ السلام کو. پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے, تو بس یہ بتاتے ہیں کہ یہ میرا جو بھتیجا ہے ہم لوگوں کا, یہ جانا چاہ رہا ہے بغداد. تو آپ کو امام نے جو ہے دیکھا اور امام نے کل ملا کر کے منع کیا نہ جاؤ بغداد, مگر یہ جو ہیں راضی نہیں ہو رہے تھے. تو یہ باہر ان کو کہا ویٹ کرو, اپنے بھائی سے کہا کہ اس کو 100 دینار دینا. پھر اس کے بعد بلایا کہ نہیں 100 نہیں 200 کر دیا, پھر 300 کر دیا. کہا کہ دے دو, کہہ دو کہ نہ جائے اس سفر پہ. الغرض یہ کہ یہ انسان کو جب جا کر دیا تو وہ پھر بھی باز نہیں ہے, اور یہ ہارون رشید کے پاس گئے, اور ہارون رشید کو انہوں نے جو ہے خلیفہ کہا اپنا, اور امام موسیٰ القاسم کی خلافت سے انکار کیا, امام نہیں مانا ان کو. اللہ. اور پھر ان کا انتقال ایسا ہوا ہے کہ یہ برس کے مریض ہو گئے تھے, اور یہ بڑی دردناک اور عبرتناک آپ کی موت ہوئی. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ خود معصوم کے بیٹے ہیں, امام کے بیٹے. ہاں, چھٹے امام کے پوتے ہوئے, تو ان کے ساتھ ہی ایسا ہوا. اب آتے ہیں جعفر کذاب کے حوالے سے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تواب ہیں, تو ان کی دلیل کیا ہے. میں نام نہیں لوں گا کسی عالم دین کا, مگر جو ہیں کچھ چند لوگ ہیں, اور وہ ان کو احتمال کیسے ہوا اس بات پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی آخر زمان علیہ السلام سے توقیع کی گئی, اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے اپنے چچا جعفر کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا جعفر کی مثال برادران یوسف کی جیسی ہے. اور یہ بھی جو ہے شیخ صدوق نے نقل کیا ہے, جس میں جو ہے حدیث کمال الدین اتمام نعمہ جو کتاب آپ کی ہے اس میں بس اتنا خیال کہا امام نے کہ ان کی مثال برادران یوسف جیسی ہے. اب اس سے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو سورہ یوسف میں آیا ہے کہ برادران یوسف نے توبہ کر لی تھی اور معافی مانگ لی تھی, لہٰذا انہوں نے اجتہاد کیا. مگر ان لوگوں نے دوسری احادیثوں کو اگنور کر دیا, اور وہ بھی صحیح حدیث ہے. رسول اللہ سے بالکل صحیح حدیث شیخ صدوق لے کر کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ میری ذریت میں چھٹے نمبر پر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام جعفر ہوگا, اور وہ ہوگا صادق. اور پھر اس کی 5ویں نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام بھی جعفر ہوگا, مگر وہ ہوگا کاذب. تو رسول اللہ نے کاذب کہا. پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے چوتھے امام سے کہ پوچھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جعفر کذاب کی مثال جو ہے پسر نوح کی ہے. اب پسر نوح کے لیے قرآن نے کیا کہا آپ سمجھے. تو جب جمع کیا جائے گا احادیث کو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام زمانہ نے توقیع میں جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جعفر نے بہت سارا ظلم کیا ہے ان کے اوپر, ان کے بھائی کے اوپر, ان کے والد کے اوپر, اور اپنے باپ کے اوپر, اور 2 خاتون کے اوپر. اب میں اس کا ذکر کرنے آ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ابو الادیان امام حسن عسکری کی خاص شاگردوں میں سے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں انگریزی میں پڑھ رہا ہوں, آپ سن لیجیے گا. ابو الادیان has narrated, I was one of the workers of Imam Askari alayhi salam, and I would deliver the imam's letters to various cities. When he became ill, I came to visit him. The imam wrote letters and said, you will take these to Madain and you will not be in Samarra for 15 days. On the 15th day, when you enter the city, you will hear wailing coming from my house, and see, they have put my body in the place for the ceremonial washing. غسل کی جگہ پہ. پھر یہ پوچھتے ہیں, I said, oh my master, if such a thing happens, then who will be the next imam? اب امام بتا رہے ہیں اگلے امام کی پہچان. He said, whoever prays over my body is the imam after me. I asked him for another sign. He said, whoever is the one who gives news of what is in the money belt is the imam after me. پھر وہ کہتے ہیں کہ I took the imam's letters to Madain and received their answers. On the 15th day I entered Samarra. I saw the situation was exactly as Imam had described. The sound of wailing was coming from the home of the Imam. اب یہاں سے جعفر کذاب کے بارے میں بتائیں گے. I also saw his brother Ja'far bracket میں کذاب sitting next to the home of the Imam. A group of Shia had gathered around him and they were giving him their condolences and congratulating him on his succession to the imamate. ابھی امام کے سب سے معتبر جو شاگرد ہیں ابو الادیان کا نظریہ کیا ہے جعفر کذاب کے بارے میں وہ سنیے. I was taken aback at this sight and said to myself, if Ja'far is the imam, then the situation of the imamat has changed, for I have seen with my own eyes Ja'far drinking wine, gambling
and playing the tar and tambourine. I also went forward and gave him my condolences on the passing of his brother and congratulated on his imamat. But he did not ask me anything. Then Aqid, a worker in the Imam's home, came outside and said to Ja'far, "They have shrouded the body of your brother. Come and pray over it." Ja'far entered the house. The Shia were around him, and Hassan ibn Ali were in front of them. When we entered the home, they had shrouded the Imam's face and placed it on the bier. Ja'far went forward so that he could perform the funeral prayers. میں اس کو پوری بہت طویل ہے، میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے یہ کوشش کری کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں، مگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ as he was about to start the prayer, unexpectedly a dark-haired, tan-complexioned child came forward and took hold of Ja'far's clothing. He pulled him aside and said, "Uncle, move aside." چچا پیچھے ہٹیے، سائڈ ہو جائیے. I must pray over my father. Ja'far moved aside, but his face showed the signs of his anger. The child prayed over the body of the Imam, and then they buried the Imam in his home next to the grave of his father, Imam Hadi. Then the child turned towards me, yani jo Abu al-Adyan hai, and said, "Oh man, from Basra, give me the reply of the letters that you have with you." I told him in regard to the letter, and I said to myself, these were the two signs. Now all that remained is the sign of the money belt. Then I went towards Ja'far and noticed that he was complaining over what had taken place. Ja'far was saying, "Who was that child?" He wished to condemn Ja'far, who had made false claim towards Imamat by means of this question. Ja'far said, "By God, I had never seen him before and I do not know who he is." At that point in time, we were sitting down when a group of people from home arrived and asked about Imam Hassan Askari. When they found that he had passed away, they said, "Who is the Imam's successor?" The people who were present indicated Ja'far was the successor. They gave their greetings to Ja'far, condoled him and congratulated him. Then they said, "We have brought some letters and some money. Tell us which individuals have written the letters and what the amount is." اب یہاں پہ جعفر کذاب کا کفر دیکھیے. Ja'far became agitated at this question, rose up while he was brushing the dust of his clothing. These people, یعنی یہ جعفر کہہ رہے ہیں, these people expect us to have the knowledge of the unseen. اور یہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہ مجھے علم غیب ہے، اور پھر لات مار کے جو ہے امام کے جنازے کی طرف جو ہے لات مارتے ہیں اور کہتے ہیں نہ میرے بھائی کو جو ہے علم غیب تھا، یہ بھی جھوٹ بولتا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک سرونٹ، ایک غلام جو ہے وہ آتا ہے اور ان کے دامن کو ہلا کر کہتا ہے کہ آپ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کی طرف آپ لے چلتے ہیں. مختصر یہ کہ لوگ داخل ہوتے ہیں خیمے کے اندر، امام زمانہ 5 سال کی عمر کے ہیں اللہ علیہ شریف بیٹھے ہوتے ہیں. یہ لوگ داخل ہوتے ہیں خیمے کے اندر، امام جو ہے ان کے ناموں سے ان کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے تھیلے میں اتنے سکے ہیں اور ان سکوں پہ یہ مہریں لگی ہوئی ہیں. تو یہ سب کے سب قدموں میں گر پڑتے ہیں اور اس طریقے سے امام زمانہ کو ماننا شروع. یہ تھا جواب کہ جعفر کذاب کی حقیقت کیا ہے. کسی بھی طریقے سے وہ تواب ثابت نہیں، کوئی جھوٹی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے توبہ کے 1 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا تھا امام کے انتقال کے بعد. اور ایک بات سے بتا دیتے ہیں، جعفر کذاب کے بعد ایک نیا فرقہ آتا ہے، اسے جعفریہ کہتے ہیں، اور جعفر کذاب کے 2 بیٹوں کے اندر امامت کی نسل آگے جاتی پھر ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی اچھے سے اس شخصیت پہ روشنی ڈالی. جو افراد اردو سمجھ سکتے ہیں اور انگلش سے واقف نہیں ہیں ان کو ایک نٹشل میں بیان کر دیں کہ جعفر کذاب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خود دعوی امامت کیا انہوں نے، اور امام کے ایک صحابی کہ جن کا بھی آپ نے نام لیا ان کو امام حسن معذرت ابو الادیان، جی، امام کے ایک صحابی کے جن کا نام ابو الادیان تھا، ان کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی وہ نشانیاں بتا دی. اس کے علاوہ اور بھی روایات ملتی ہیں کہ جس میں امام نے خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ملایا اپنے کچھ صحابیوں سے. بہرحال ابو الادیان کے بارے میں جو ہے ہمارے عزیز بیان کر رہے تھے، جس میں آپ نے بتایا کہ امام نے ابو الادیان کو دوسرے شہر بھیج دیا اور 15 دن بعد واپس آنے کو کہا، جس میں ابو الادیان سے کچھ نشانیاں بتائیں کہ جب تم واپس آؤ گے تو ہماری شہادت ہو جائے گی. اور پھر جب ابو الادیان نے سوال کیا کہ مولا آپ کی شہادت ہو جائے گی تو پھر آپ کے بعد امام کون ہوگا، ہم کیسے پہچانیں گے، تو امام نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں جو بہرحال آغا بیان کر رہے تھے کہ امام نے کہا کہ وہ میرے جنازے پہ نماز پڑھائے گا اور ایک وقت آئے گا، کچھ افراد آئیں گے جو کچھ رقم لے کے آئیں گے اور امام وہ رقم کتنی ہے بغیر دیکھے بتائیں گے. مختصر یہ کہ امام کی شہادت ہوئی اور جب ابو الادیان واپس آئے تو دیکھا کہ
جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، اور جنازے کی نماز کے لیے جعفر کذاب جو کہ ایک شرابی تھے، جواری تھے، خود ابو الادیان بیان کرتے ہیں، ان کے لیے آمادگی کی جا رہی کہ وہ جو ہے جنازے کی نماز پڑھائے، جس پہ ابو الادیان کو یقین نہیں ہوا، اور کچھ وقت کے بعد بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ جنازہ تیار ہو چکا اور نماز پڑھائی جانے لگی، جیسے ہی جعفر کذاب جو ہے وہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کو، پیچھے سے ایک بچہ آیا اور اپنے جعفر کذاب کا دامن پکڑا اور پیچھے کھینچا اور کہا کہ چچا مجھے اپنے والد کی نماز پڑھانے دیجیے۔ لہٰذا اس طرح سے امام زمان علیہ السلام ظاہر ہوئے لوگوں کے سامنے اور نماز پڑھائی، اور پھر آگے کے واقعات جو نشانیاں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بتائی تھی وہ اس طریقے سے ظاہر ہوئی۔ بہت بہت شکریہ جناب آغا، آپ نے جو ہے بہت اچھے سے اس شخصیت پہ جو ہے روشنی ڈالی۔ اب میں اگر گزارش ہو تو میں ایک صرف بات کر کے ختم کروں گا، بسم اللہ کیونکہ بسم اللہ۔ تحقیق پسند جو لوگ ہوں، تاکہ یہ یاد رہے کہ یہ جتنے بھی نشست کر رہے ہیں برادر عزیز سید علی عباس صاحب، تحقیق پسند لوگوں کے لیے حوالے نوٹ کر لیجئے یہ کہاں ہیں۔ شیخ صدوق کی کتاب کمال الدین میں ہے یہ بات، اور شیخ کلینی کی اصول کافی میں ہے، جلد نمبر 1 پیج نمبر 505 میں، بہار انوار میں علامہ مجلسی نے اس کو رقم کیا ہے، اور جس میں جو ہے 50ویں والیوم پیج 329 پہ موجود ہے یہ۔ تو ان حوالے اور بھی بہت حوالے ہیں، مگر یہ کہ یہ 3 حوالے ہیں اگر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، یہ 3 جزاک مشہور اللہ۔ معروف کتابوں کے حوالے ہیں، اور بہرحال بہت آسانی سے لوگوں کو دستیاب بھی ہو جائیں گے۔ خوب، چونکہ آپ نے علماء کا نام لیا اور یہ بہت پراشوب زمانہ ہو گیا جہاں پہ شیعوں کے لیے کافی زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گئی، یہاں پہ ایک سوال بہت اہم ہے کہ بہرحال یہاں سے وہ زمانہ شروع ہو رہا ہے جب امام زمان علیہ السلام کی غیبت بھی ہو رہی ہے، اور سٹارٹنگ میں ہی ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آ گیا جہاں شیعوں کو کنفیوژن ہو گئی کہ بھائی ہمارا امام ہے کون، جیسا آپ نے بیان کیا۔ تو بہرحال ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہے جیسے ہمارے دیگر مسلم بھائی مانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے تمہیں خود اختیار کرنا ہے، تمہیں خود انتخاب کرنا ہے چیزوں کو، بہرحال کہ تمہارا رہبر کون ہو، تمہاری حکومت کیسی ہو، اور الحمدللہ جو ہے ہم اس چیز میں آخر زمانے تک اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہمیشہ انتظامات ہوتے چلے آئے۔ اب چونکہ غیبت کا زمانہ ہے، اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک کنفیوژن سا پیدا ہو گیا تھا، کیا امام نے کوئی انتظام کیا تھا اس زمانے میں؟ میں اس سوال پہ چاہتا ہوں کہ روشنی ڈالیں ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کہ کیا کوئی انتظام تھا کہ غیبت امام میں خاص طور سے، اور ایسے پراشوب زمانے میں جب خود امام موجود تھے لیکن رسائی ممکن نہیں تھی، کچھ یعنی کوئی انتظام کیا ہو؟ جیسا ہم تقلید کے بارے میں الگ الگ نظریات ہیں، کچھ جو ہے احادیث بیان کرنے والے علماء کی طرف جو اشارہ کیا، یا بہرحال جو بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ خاص طور سے کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کا کام تھا کہ جس کی بنا پہ آج تک تشیع جو ہے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ ہدایت سے الگ نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کہ آپ کے سوال کا جواب دوں اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت کافی کم رہ گیا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں جو بہت ہی معروف نام ملتا ہے جابر ترین جو سلاطین میں سے، وہ ہے متوکل کا، جی اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے، پھر معتمد ہے، مستنصر ہے، پھر مہدی ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ جو متوکل ہے، اس نے 10ویں امام پر بھی بہت ظلم کیا، اور پھر 11ویں امام پہ بھی ظلم کیا، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے روضے کو مسمار بھی کیا اس ملعون پلید نے، اور زائرین امام حسین پر بھی بڑی پابندیاں لگائیں اور بہت ظلم کیا۔ اسی پرآشوب دور میں آپ نے سنا کہ امامت کے حوالے سے اس سے قبل بھی جو ہے وہ ڈاؤٹس کریٹ کیے گئے۔ چھٹے امام کے دور میں اسماعیلی فرقہ وجود میں آیا، اسماعیلیہ کہلایا وہ۔ اس کے بعد 7ویں امام کے دور میں بھی یہی پرابلمس ہوئی، اور اب جو ہے 8ویں امام کے دور میں بھی یہ زحمتیں برداشت کرنا پڑی، لیکن اللہ کا جو نظام ہدایت ہے وہ جاری رہا، اور نور خدا کو کوئی بھی باطل آندھی نہ بجھا پائی ہے، نہ بجھا پائے گی۔ لیکن حضرت حجت کے حوالے سے جو خاص بات ہوئی کہ بھائی آپ کو غیبت میں جانا ہے، اور آپ کی غیبت کی اطلاع سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی، اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی بتایا کہ ایک طویل زمانہ غیبت کا ہوگا، اور آپ کی مثال جو ہے وہ جناب ذوالقرنین اور جناب خضر سے بھی دی گئی۔ لہٰذا ایسے پرآشوب دور میں کہ جہاں پر حضرت نظروں کے سامنے نہ ہو، لوگ ان کی شخصیت سے واقف نہ ہو، شخص کو دیکھتے ہوں لیکن شخصیت ان کے جو ہے وہ پردہ غیب میں ہو، وہ نہیں جانتے ہوں جس کو دیکھ رہے ہیں وہی امام زمانہ ہے۔ ایسے دور میں جو امام حاضر نہ ہو، سامنے نہ ہو، اور ان تک رسائی بھی ایزیلی ممکن نہ ہو، اس مصیبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو غلات کا جو دور ہے، اور جو نصیری طبقہ ہے، وہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ابن نصیحر سے جو ہے وہ سامنے آیا، تو نصیحری نام کا شخص جس نے باقاعدہ یہ کام شروع کیا۔ اور بھی بہت سی پرابلمس رہیں،
پولیٹیکل بھی تھیں، ریلیجس بھی تھیں، اور سب آپس میں انٹرٹوائنڈ ہیں. امام نے ایک پرنسپل ہمیں عطا کیا، وہ یہ کہ جب بھی ایسا دور آ جائے کہ جب اللہ کی حجت ظاہری جو ہے وہ پردہ غیب میں ہو، تو اس وقت عوام کے لیے واجب ہے کہ وہ فقہائے امامیہ کی طرف رجوع کریں. اور امام نے اپنی ایک بہت ہی مشہور حدیث میں، اس کو آغا تبرسی نے احتجاج میں نقل کیا، تو ان کی مشہور کتاب ہے الاحتجاج، اس میں اس کو نقل کیا. اور بہت سے رسالہ عملیہ میں آپ اس کے پہلے سیکشن پر ہی اس حدیث کو جلی حروف میں دیکھیں گے. امام نے کہا کہ وہ اما کانا من الفقہاء، اور فقہا میں سے وہ لوگ کہ جو اپنے نفس پر جو ہے وہ واچ رکھتے ہوں، برائیوں سے دور رہتے ہوں، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتے ہوں، مخالفا لہوا، اور اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتے ہوں، اپنے اوپر پوری ایک نظر رکھتے ہوں اپنے باطن پر. ان خصوصیات سے جو متصف ہوں کہ جن میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، خوف خدا ہو اور اطاعت ربانی ہو، تو عوام پر واجب ہے فللعوام ان یقلدوہ، امام نے فرمایا پر عوام پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کی تقلید کریں فروعات میں. اس لیے کہ فروع جو ہے وہ بہت بڑا اس کا دائرہ ہے، اور اس میں تین ہی راستے ممکن ہیں. یا انسان خود اجتہاد کرے، یعنی قرآن و حدیث پر اتنی زیادہ گہری نظر رکھتا ہو، تفقہ کرے، مجتہد بنے، جہد کرے، اسٹرگل کرے، ٹوائل کرے، کہ وہ گہرائی میں اتر کر اوامر و نواہی، یعنی اللہ نے جو حکم جو دیا ہے کرنے کو اور جس سے منع کیا ہے اس کو وہ جان لے قرآن کی آیات کی روشنی میں اور احادیث کے مطالعے سے. تو پہلا راستہ یہ. دوسرا راستہ یہ کہ وہ احتیاط پر عمل کرے، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس میں غواصی کی ہو، قرآن اور حدیث میں اترے ہوں، اس سے اللہ کے جو شریعت کے جو اصول ہیں اس کو لے کے سامنے آئے ہوں، اور خدا کی کیا مرضی ہے فلاں حکم کے لیے، کیا اس نے رکھا ہے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، کہ مستحب ہے کہ مکروہ ہے کہ واجب ہے، اس کو اگر وہ جان چکے ہوں، تو اگر ان کی آراء پر، ان کی اوپینینز پر اس کی نگاہ ہو، پھر ان میں سے جو بیٹر ہو اس کو چوز کرے. یہ احتیاط کا راستہ جو واقعی بہت سخت ہے، اجتہاد سے کم سخت نہیں ہے. تیسرا راستہ جو ہم سب کے لیے نکلتا ہے، اور جو ایک اسلامک اصول ہے کہ جسے ہم اس کا ایک خاص ٹرم ہے تکلیف ما لا یطاق، یعنی اللہ نے کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے. تکلیف سے مراد اردو تکلیف نہیں، یعنی وہ جو اس پر ذمہ داریاں ہیں، شرعی ذمہ داریاں، وہ جتنا قبول کر سکتا ہے اس سے زیادہ اس سے ڈیمانڈ نہیں کیا ہے کہ تم اپنی حد سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ کام کرو. لہذا وہ لوگ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ورکرز ہیں، کسی بھی طرح کام کر رہے ہیں، ایک عام انسان کے لیے یہ ایزی جاب نہیں ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور فقہ کی 15 کتابیں لے کے آ جائے، احادیث کی کتابوں پہ نظر رکھے، عربی سیکھے، پھر تمام علوم کو سیکھے، اس سے متصل صرف، نحو، تفسیر، تعویل، بیان، گرامر، ان سب کو سیکھ کے پھر وہ حکم الہی کو حاصل کرے. یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اور اگر سب کو اس پر لگا دیا جائے تو پھر وہ کب کمانے جائیں گے، کب اپنی زندگی کو جئیں گے، کب بچوں کی پرورش کریں گے، کب بیوی کے حقوق ادا کریں گے. ہر آدمی اصول کافی کی جلد اور وسائل الشیعہ کی جلد لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کہ دیکھیں کیا حکم خدا ہے. جو ابھی قرآن صحیح سے پڑھ نہ پاتے ہو، وہ قرآن کے اندر جا کر اور اس میں غور و فکر کریں. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے کسی بھی نفس کو اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. لہذا تیسرا راستہ یہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوں اس لائن کے، ان کی طرف رجوع کیا جائے اور ان کے اوپینین کو قبول کیا جائے. امام حسن عسکری نے بہترین نظام مرجعیت اور نظام تقلید دے کر بتایا، کیونکہ اس سے پہلے بھی 8ویں امام اور 7ویں امام نے اپنی قوم کو اسی کا درس دیا تھا. خود امام رضا علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا جو قوم سے آیا تھا اور کہا کہ مولا میں بار بار حاضر نہیں ہو پاتا ہوں، تو کہا کیوں نہیں زکریا ابن آدم سے رجوع کرتے ہو، وہ ہم سے علم اس نے حاصل کیا ہے، اپنے مسائل کو ان سے پوچھا کرو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام رضا نے اپنے دور ہی میں بتا دیا کہ بھائی ہم تم کو مرجع کی نشانی بتا رہے ہیں، جس میں ہم سے امام عسکری علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی جو ہے تقلید کا جو ہے وہ کام شروع ہو گیا تھا. نظام جاری ہے، کیونکہ وہ لوگ کہ جو اصفہان میں رہتے ہیں، قم میں رہتے ہیں، وہ کیسے بار بار مدینہ آئیں، بغداد آئیں. لہٰذا امام نے پریکٹیکل بات دی، ریشنل بات، کہ بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے
روات حدیث سے جو ہماری فقہ جانتے ہیں، جن کو ہم نے اپنا فقیہ کہا ہے، فقہائے اہل بیت، زرارہ ابن اعین سے کہا کہ تم مسجد میں فتویٰ دیتے ہو، ہم نے سنا ہے بہترین کام کرتے ہو، لوگوں کو فتویٰ دیا کرو. تمام لوگوں کو امام نے تیار کیا ہے. اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے غیبت صغرا اور غیبت بالخصوص غیبت کبرا کے لیے ایک نظام بتا دیا کہ جب غیبت کبرا میں امام تک رسائی نہیں ہوگی تو ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا کہ جو تقوی الہی میں پہچانے جاتے ہوں گے، جو اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوں گے اور اپنے رب کے امر پر تمہیں اطاعت کرتے نظر آئیں گے. اور امام نے آخری جملہ کہا کہ ان میں سے یہ چند ہوں گے، ہر ایک ایسا نہیں ہوگا. یعنی دعوائے اجتہاد بہت سے لوگ کریں گے مگر فقاہت کے درجے پہ بہت کم پائے جائیں گے. لہٰذا یہ آپ تک بتانا تھا. اب جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بلا وجہ تکلیف دے رہے ہیں کہ ہر آدمی وسائل الشیعہ و من لا یحذر اور استبصار لے کے بیٹھ جائے اور پھر ہر وقت یہی سب کرتا رہے. جس کو ابھی صحیح سے پڑھنا نہ آتا ہو وہ اس سے اپنا جو ہے وہ حکم الہی نکالے. پھر 1 کروڑ لوگوں کا اپنا اپنا فیصلہ ہوگا، اپنا نظریہ ہوگا، اپنی عقلیں ہوں گی. لہٰذا یہ کتنی بربادی کا راستہ ہے. جب عام طور پر آپ مکان بنوانے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس جاتے ہیں تو ایکسپرٹ کو چنتے ہیں. لہٰذا دین کے جو ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے 70 80 90 سال فقاہت میں گزارے، درس و تدریس میں گزارا، پاکیزگی کی زندگی گزاری، ان کے آراء پر حکم عمل کر کے آپ خود بھی اپنے کو مطمئن کر سکتے ہیں اور روز آخرت جزا کے مستحق ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے بھی کافی اچھے سے ایکسپلین کیا اور امید ہے کہ ناظرین ان چیزوں کو سمجھتے ہوں گے. خاص طور سے جو آغا نے روشنی ڈالی یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ایک فیلڈ آف سٹڈی ہے جس میں ایکسپرٹیز کی ضرورت پڑتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں دوا چاہیے، ہم مریض ہیں تو ہم پوری ڈاکٹری پڑھنے نہیں جاتے کیونکہ ہم اپنے الگ کام میں مصروف ہیں، کوئی ذریعہ معاش میں مصروف ہے، کوئی اور فیلڈ کا جو ہے اسٹوڈنٹ ہے. اب وہ دوا لینا چاہتے ہیں اور پوری ڈاکٹری کو پڑھے اور MBBS کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سخت ہوگا. بس اسی طریقے سے یہ بھی ایک فیلڈ آف سٹڈی ہے اور اس میں بھی بہرحال کافی وقت دینا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص نشانیاں امام نے بتائی ہیں اور آغا نے ایک چیز کی طرف خاص طور سے اشارہ کرنا چاہا، میں اس اسٹیٹمنٹ میں اس کو بہرحال بیان کرنا چاہوں گا، شاید بہرحال یہ واضح ہو جائے کہ تقلید جو ہے یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد، بلکہ اماموں نے اس کی عادت پہلے سے ہی پڑوا رکھی تھی. بس ایک نیا کام یہ ہوا کہ پہلے ائمہ خود انتخاب کرتے تھے کہ یہ شخص ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کر سکتے ہو. جب غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو امام نے نشانیاں بتائیں کہ اب تم ان نشانیوں کے ذریعے سے خود ہی انتخاب کر سکتے ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے. لہٰذا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو آقا بہرحال میری بات کی تائید کریں گے. بالکل صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. تو بہرحال یہ ایک پہلا یعنی کانسیپٹ تھا جو پہلے ہمارے دیگر ائمہ نے خود جو ہے پہلے لوگوں سے اس چیز پہ عادت ڈلوائی، اس کا کام کروایا، اس کے اوپر اس پہ عمل کروایا اور اس کے بعد پھر امام کی غیبت جب شروع ہوئی تو پھر لوگوں نے بہرحال بآسانی اس کے ذریعے سے کافی استفادہ کیا. الحمدللہ آج بھی نظام مرجعیت قائم ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہرحال ہر اعتبار سے کافی یقین سے کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ روایت کی بات ہو، چاہے وہ عقائد کی بات ہو، چاہے وہ فروع کی بات ہو، الحمدللہ ہمارے مجتہد جو ہے وہ زندہ مجتہد ہیں. ہم کسی ایسے مجتہد کی تقلید بھی نہیں کرتے جو گزر چکے، کیونکہ زمانے میں جب مسائل چینج ہوتے ہیں اور حالات چینج ہوتے ہیں تو اسی حساب سے ضروریات بھی آتی ہیں اور مسائل بھی اسی حساب سے جو ہے ضرورت پڑتی ہے کہ ان کا حل بتایا جائے. بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے بہرحال نہ صرف یہ کہ تقلید کے حوالے سے آپ نے روشنی ڈالی، اس کے علاوہ اور بھی سوالات تھے جو بہرحال ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے الحمدللہ اس کے بھی جوابات بخوبی دیے. اب ایک سوال اور رہ گیا ہے جو میں آغا سے کرنا چاہتا ہوں، جناب اعجاز رضوی صاحب سے، اور اس کے بعد پھر میں آخر میں تھوڑا سا وقت لوں گا جناب خود سے رضوی صاحب کا کہ وہ امام کی شہادت کے مصائب بیان کریں. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مختصر سے وقت میں 2 سے 3 منٹ کے وقت میں جناب حسین اعجاز رضوی صاحب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے حوالے سے کیا کام انجام دیا اور کیا زمینہ فراہم کیا. برادر، جیسے کہ برادر محترم نے عرض کیا، یہی سب سے بڑی جو ہے خدمات ہیں اور کیونکہ وقت بہت کم ہے، 3 منٹ کے اندر پورا کمپلیٹ کرنے کو ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ چھٹے امام کے دور سے ہی جو ہے امام زمانہ کے لیے تیاری شروع ہو گئی تھی اور جناب آبان کو جو ہے چھٹے امام نے کہا کہ مسجد میں بیٹھ جایا کرو، فتوے دیا کرو. امام رضا علیہ السلام کے لیے ابھی عرض ہوا کہ انہوں نے ایک انسان سے کہا کہ فلانا انسان سے جو ہے رجوع کرا کرو. اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ہی خود جو ہے اگر آپ دیکھیے تو امام زمانہ کے جو 4 نائب ہیں جو یکے بعد دیگر آئیں گے وہ اصل میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. اس میں
وہ خمس کو جو ہے اور دیگر چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. اور امام نے وکلا سسٹم، یہ اصل میں 7ویں امام کے دور سے شروع ہوا تھا. تو غیبت کے حوالے سے جو میں یعنی ایک ایسا نتیجہ دینے آ رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، کوئی نیا کانسیپٹ نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے ہی غیبت کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی تھی اور لوگوں کو محسوس ہو گیا تھا. چوتھے امام ہاؤس اریسٹ ہو گئے. بہت کم لوگ ہیں کہ جو آپ سے مل پا رہے ہیں، اسی وجہ سے صحیفہ سجادیہ آپ تک پہنچی ہے کہ امام نے کنسیلڈ وے میں پہنچائی بات کو. پھر 7ویں امام 11 سال زندان میں ہیں، جس میں خاص الخاص شیعہ جو پولیٹیکلی تھوڑا سا انفلوئنس رکھتے ہیں، جیسے علی ابن یقطین جیسے، وہی خالی ملاقات کر پا رہے ہیں امام سے. تو پھر یہ بھی غیبت آیا. تو اب امام نے اسی دور میں شروع کر دیا ہے کہ ریپرزنٹیٹیوز کا پورا شروع ہو گیا، نہ خالی دینی مسائل کے حوالے سے، سوشل مسائل بھی ہیں لوگوں کے، ان سب کو جو ہے حل کرنے کے لیے اپنے بنائے ہوئے شاگردوں کو جو ہے پہلے ہی سے جو ہے اپوائنٹ کیا ہے. اب جہاں سے کمال وزڈم ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ علم غیب سے ساری باتیں جانتے ہیں کیا کیا حالات ہوں گے، تو اس حساب سے اپنے شاگردوں کو تیار کیا ہے. اور ایک بھی اگر کوئی شاگرد دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ میں یونیورسٹی ہے، اپنے آپ میں جہاں کہیں بھیج دیا گیا ہے اس نے کمال کر دکھایا ہے. 11ویں امام نے بھی امام زمانہ کے حوالے سے یہ کام کیا ہے کہ ریپرزنٹیٹیوز کو تیار کر دیا ہے، ماحول سیٹ کر دیا. اور ایک روایتوں میں ملتا ہے، یہ وقت نہیں اتنا، کہ آپ نے اپنی مجلسوں میں، مجلس مطلب گیدرنگز میں، بے انتہا اس بات پر جو ہے تاکید کی اور لوگوں کو جو ہے امام زمانہ کے حوالے سے بتایا ہے. اور خود جو ہے اپنے شاگردوں میں سے خاص شاگردوں کو امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام سے 3 سال کی عمر کے تھے تبھی ملاقات کروا دی تھی کہ یہ ہے تمہارے اگلے امام، اور پورا ان کا یعنی پیریڈ کے بارے میں بتا دیا. ایک سوال آخری ہے جو ہم آپ کو حل کر دیتے ہیں اس پہ. اکثر وہ پوچھتے ہیں کہ 4 ہی نائب کیوں آئے، 5ویں کو کیوں نہیں جو ہے بنایا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا کیوں نہیں رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقیہ اور اتنا یعنی کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ شیعہ ہے تو اس کو قتل کر دیا جا رہا تھا. تو امام نے چوتھے والے نائب کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک 15 دن بعد تمہاری جو ہے انتقال ہو جائے گا، اب کسی اور کو اپوائنٹ مت کرنا. اسی وقت یہ امام کا جملہ ہے، وہیں پہ حدیث ہے جس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ اب جو کوئی یہ کہے کہ اس کی ملاقات ہم سے ہوئی ہے تو وہ کاذب ہے. تو امام نے اس کانٹیکس میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے کو خاص ان کا جو ہے ریپرزنٹیٹیو بتائے اور کہے کہ اس سے ملاقات ہو رہی تو وہ کاذب ہے، نہ کہ وہ جنرلی کہا کے لیے. لہذا اس طریقے سے امام نے جو ہے تیار کیا ہے، اور دیگر یعنی جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے روشنی ڈالی ہے. جزاک اللہ. تقبل اللہ. بہت بہت شکریہ آقا. اب میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب سے کہ امام کی شہادت کے حوالے سے مسائل بیان کریں اور بہرحال اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں. بسم اللہ آقا. چند جملے مسائل کی پیش خدمت ہیں، وہ کہ تمہید کی کا وقت نہیں ہے، مگر کیونکہ ایام اعزا چل رہے ہیں اور 8 ربیع الاول قریب ہے، آپ ہم اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب کسی زمانے سے اس کا والد گزرتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے. ایک بچہ اگر چھوٹا ہو تو اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے. اب آپ خود مصیبت امام زمانہ محسوس کریں کہ آپ 5 سال کی عمر کے ہیں کہ جب آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا، اور والد بھی وہ ہے کہ جو اپنے وقت کا امام حجت خدا. اور ایسے پرآشوب دور میں امام کی شہادت ہوئی ہے کہ امام مستقل ہاؤس اریسٹ بھی ہیں، زندان میں بھی رکھے جاتے ہیں، ہر طریقے سے قدغن لگایا ہے حکومت نے، اور امام کو زہر سے شہید کیا ہے. میں حضرت حجت کی خدمت میں آپ کے والد کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ آقا، یہ بات صحیح ہے کہ حالات پرآشوب تھے، مگر آقا آپ کربلا کا رخ کریں اور آپ کربلا کی طرف رخ کر کے دیکھیں کہ آپ کے جد امام حسین پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں. ہاں آقا، آپ کے والد کی شہادت پر آپ کو پرسہ دیا گیا مگر کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے. ہاں آقا، آپ کے دامن میں آگ نہیں لگائی گئی. ہاں آقا، آپ کی ماؤں اور آپ کے گھر کی خواتین کو بے پردہ نہیں کیا گیا. مگر آقا، آپ ہی کی زیارت ناحیہ میں اور زیارت نطبہ میں یہ دعا آتی ہے کہ آپ اپنے جد حسین کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں اور آپ ان پر گریہ کرتے ہیں. سلام ہو اس جسد پر کہ جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا تھا. ارے سلام ہو
ان ہونٹوں پر کہ جن پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا تھا جو پیار سے خشک ہو چکے تھے. ہاں آقا، کربلا میں جب امام حسین کا گلا کاٹا جا رہا تھا تو سکینہ کے دامن میں آگ لگائی گئی اور زینب و ام کلثوم کی چادروں کو چھین لیا گیا. آقا، ہم منتظر ہیں کہ آپ کا ظہور ہو